بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ عربک کا، یہ بنیادی طور پہ اضافہ کے بارے میں ہے کہ ہم مرکب اضافی کے بارے میں وہ پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اضافی میں دو اسم جو ہے وہ ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کو اضافہ کہتے ہیں جو ہے نا۔ تو اضافہ کی ریلیشن شپ سے ان میں کچھ چینجز آتی ہیں اور اس مرکب کو ٹو ورڈ سے مل کے جو چیز بنتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں کہ دو الفاظ سے مل کے جو اس کا کمبینیشن بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں، اور یہ اگر اضافت کے طریقے سے ملیں تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو دو مشہور مرکب ہیں، ایک مرکب توصیفی ہے اور ایک مرکب اضافی ہے۔ تو دونوں کا تھوڑا تھوڑا ڈفرینس وہ بتا دیا تھا۔ تو آج یہ کچھ مرکب اضافی کے ایڈیشنل رولز ہیں جو کہ بتائے جائیں گے۔ تو پہلا یہ ہے کہ جب تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے صیغے جب مضاف ہوں تو ان کے آخر کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ تو مضاف وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو نسبت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہوتی ہے۔ الیہ کا مطلب ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی طرف جو ہے وہ نسبت دی جا رہی ہے۔ تو اگر جو ہے وہ ہم کہیں کہ بیت الرجل، تو بیت جو ہے وہ مضاف ہوگا اور رجل جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو مضاف کا نون اعرابی ہے، نون اعرابی جیسے کہ تثنیہ کا جو نون آتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، یا جمع مذکر سالم کا جو نون آتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، تو وہ گر جاتا ہے۔ مثلا سینٹنس کی مثال ہے کہ ہما بیت رجلن، وہ ایک شخص کے دو گھر ہیں۔ ہما یعنی وہ دو، ضمیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہما ضمیر کا مطلب ہوتا ہے وہ دو چیزیں یا وہ دو شخص۔ ہما تو یہاں پہ بیتان ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو آخر پہ دراصل لفظ جو تھا وہ بیتان تھا، لیکن جب یہ استعمال ہوگا سنٹینس میں تو اس کا نون گر جائے گا اضافت کی وجہ سے، کیونکہ یہ بیت جو ہے وہ رجل کے بیت بن رہے ہیں، تو بیتان رجل لکھنے کی بجائے بیتا رجل لکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ حالت رفع میں ہے جو ہے نا بیتان کہ نون اعرابی گرا ہے، تو حالت رفع میں ہے، لیکن رفع جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز عربی میں ظاہر نہ آ رہی ہو لیکن مقام اس کا وہی ہو تو اس کو تقدیراً کہتے ہیں۔ تقدیراً یعنی پوشیدہ، اور ظاہراً یعنی ظاہری طور پہ جو موجود ہے۔ تو یہاں پہ حالت رفع جو ہے وہ تقدیراً ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اب بیتا کے اوپر تو آپ کو کوئی ضمہ نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ یہ مضاف ہے تو یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہما بیت رجل تو اصل میں بیتان تھا۔ اچھا، اب رأیتو جب بھی استعمال ہوتا ہے تو رأیتو کے ساتھ رأیتو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، یہ جب بھی استعمال ہوگا
تو اس کے ساتھ جو فاعل ہوگا وہ مفعول کی شکل میں ہوگا، فاعل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، فاعل تو خود رہے تو میں ہی ہے، یعنی میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، تو فاعل دیکھنے والا میں ہے، تو جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے تو وہ مفعول ہوگی، تو وہ حالت نسبی میں ہوگی۔ مفعول ہمیشہ حالت نسبی میں ہوتا ہے اور فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ تو بیتا جو ہے وہ حالت نسبی میں بیتین ہوتا ہے، بیتین۔ تو اس میں بھی جو نون اعرابی ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی، تو رئی تو میں نے دیکھا، بیتی دو گھر، رجلن مرد کے، میں نے مرد کے دو گھر دیکھے، ٹھیک ہے۔ ریتوں کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ ریتوں کے بعد جو بھی آئے گا اسم آئے گا وہ حالت نسبی میں آئے گا، فتح کی حالت میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بیتی آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی نصب تقدیراً ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ یہ کے اوپر وہ نصب نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ حالت مفعول میں آ رہا ہے تو مفعول ہمیشہ نصب لیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ تقدیراً ہے۔ اچھا، تیسری مثال جو ہے وہ حالت جری کی ہے، کہ آپ کو حالت رفیع کی مشہور مثال فاعل کی بتائی تھی، اور حالت نسبی کی مشہور مثال وہ مفعول کی بتائی تھی، اور حالت جری اضافت کی حالت تھی، ٹھیک ہے، کہ مرکب اضافی کی حالت میں جو وہ اسم آتا ہے تو وہ حالت جری میں ہوتا ہے۔ تو ابواب و بیتی، ٹھیک ہے، اب ابواب آ رہا ہے، ابواب و بیت الرجل، یعنی اضافت بن رہا ہے کہ پہلا اسم جو ہے وہ دوسرے دو اسموں کے مجموعے کے ساتھ مل کے اضافت بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حالت جری میں آ گیا ہے، دوسرے ابواب و بیتی رجل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ حالت جری میں اگرچہ لکھا ہوا اسی طرح بیتی ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسرہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ مقام کسرہ کا ہے کیونکہ مرکب اضافی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مرد کے دو گھروں کے دروازے، ابواب دروازے، ٹھیک ہے، مثلاً کہ کتب و بیتی رجل، کہ اس کے گھر کی کتابیں، کہ اس کے دو گھروں کی کتابیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی آپ لفظ لگا سکتے ہیں۔ اور اگلی مثال ہے ہم معلم الولد، اب جو ہے نا وہ اصل لفظ معلمون ہے، معلمون حالت رفیع میں، کہ جب یہ اضافت میں استعمال ہوگا تو اس کا نون اعرابی نون گر جائے گا اور اس کی جگہ پہ الف ایک آ جائے گا۔ تو ہم ضمیر ہے، تو ہم ضمیر ہم معلم الولد، ٹھیک ہے، کہ جب اضافت میں آئے گا حالت رفیع میں تو معلم الولد بن جائے گا، اور حالت نسبی میں آئے گا تو معلمین بن جائے گا۔ حالت نسبی کے لیے اس کو مفعول ہونا چاہیے، تو رأیتو کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ رأیتو میں نے دیکھا، کس چیز کو دیکھا، وہ چیز مفعول ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ قلم کو دیکھتی ہیں تو قلم مفعول ہو گیا، آپ فاعل ہو گئے۔ آپ چائے کی پیالی کو دیکھتی ہیں تو آپ فاعل ہو گئی، چائے کی پیالی مفعول ہو، ٹھیک ہے۔ آپ جس چیز کو دیکھیں گی تو آپ فاعل ہو جائیں گے دیکھنے کے، جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ مفعول ہو۔ تو رہی تو معلم الولد، ٹھیک ہے۔ اب معلمون ہی آئے گا کیونکہ
حالت نسبی آ گئی. تو معلمین اصل میں لفظ تھا لیکن نون اعرابی ڈراپ ہو گیا تو رئی تو معلم الولد. تیسری حالت حالت جری والی اضافت کی حالت ہے، مرکب اضافی کی حالت ہے. بیت معلم الولد لڑکے کے معلمین کا گھر. بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، اسی لیے خانہ کعبہ کو بیت اللہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. بیت معلم الولد کے لڑکے کے معلمین کا گھر. تو اس طرح مختلف الفاظ ہوتے ہیں جو کہ حالت رفیع نسبی اور جری میں اضافت کے ساتھ وہ اپنی حالت چینج کرتے ہیں. مثلاً آبن باپ، آخن بھائی، فامن منہ. یہ الفاظ جب ضمیر واحد متکلم کے سوا کسی اور لفظ کی طرف مضاف ہوں تو ان کی صورتیں اور ہوں. ٹھیک ہے. مثلاً ابو حالت رفیع میں، ٹھیک ہے، اور حالت نسبی میں یہ ابا ہو جائے گا، اور حالت جری میں یہ ابی ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ آپ کبھی کبھی وہ روایات حدیث پڑھیں گے تو کہیں پہ لکھا ہوگا ابو عبداللہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت ہے. کہیں پہ لکھا ہوگا ابا عبداللہ، ٹھیک ہے، کہیں پہ لکھا ہوگا ابی عبداللہ. تو یہ تین مختلف حالتیں ہیں، حالت رفیع والی، حالت نسبی اور حالت جری والی. ٹھیک ہے. تو اپنے استعمال کے لحاظ سے وہ معنی ایک ہی ہوگا لیکن لفظ جو ہے وہ تبدیل ہوگی. اسی طرح اخو حالت رفیع میں، ٹھیک ہے، آپ سمجھیں کہ رفیع میں واو آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نسبی میں نصب زبر ہوتی ہے تو الف آ جاتا ہے اس کی جگہ. ٹھیک ہے. اور جار زیر ہوتی ہے تو اس کی جگہ پہ یہ آ جاتا ہے. اخو، اخا، اخی. ٹھیک ہے نا. اخو میں دیکھیں نا پیش کی ساؤنڈ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ابو میں بھی پیش کی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو واو یا پیش کی ساؤنڈ حالت رفیع، ابا زبر یا الف کی ساؤنڈ حالت نسبی، اور چھوٹی یہ یا جار کی ساؤنڈ ابی. ٹھیک ہے. تو حالت جری. اخو، اخا، اخی. فو منہ کو کہتے ہیں، فو فافی. ٹھیک ہے. یہ فی اور ہے، اور جو اکثر جو میں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ اور ہے. تو آپ ان کا جو تسنیہ ہوگا وہ ابوان، ابوان یا ابوین ہوگا، اور جمع آباؤن ہوگی. اور اسی طرح آخن کا تسنیہ آخوان یا آخوین، ٹھیک ہے، اس کی حالت کے مطابق، اور جمع جو ہے وہ اخوان ہوگا. اور فامن کا تسنیہ فمان، فمین، اور جمع افواہ ہوگا. ٹھیک ہے. کہ یہ اس کا جمع. پھر ایک لفظ ہوتا ہے زو، جس کا مطلب ہوتا ہے مالک یا صاحب. ٹھیک ہے. مثلاً ذو مال، مال والا، مال کا مالک. ٹھیک ہے. ذو عقل، عقل والا، عقل کا مالک. ٹھیک ہے. تو اس طرح ذو کا مطلب ہوتا ہے کہ والا یا مالک. تو اس میں بھی اضافت کی تین صورتیں ہوں گی، لیکن ذو اس میں ظاہر کی طرف سے ہی مضاف ہوا کرتا ہے، ضمیر کی طرف نہیں ہوتا. جیسے ذو مالن، مال والا، ذا مالن. ٹھیک ہے. اب جو ہے ذا مالن حالت نسبی میں آ گیا، اور ذی مالن حالت جری میں آ گیا. ٹھیک ہے. تینوں کا معنی ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اس کی جو فعل کی اضافت کی حالتیں ہوں گی تین، اس کے حساب سے تبدیل ہوگی. ذو کا مؤنث ذات، ذو کا تثنیہ زوان،
اور جمع زوون ہوگا، مؤنث زواتان اور زواتن ہوگا۔ ان سب کا اعراب عام اسموں جیسے ہوگا، جیسے زوا مالن دو مرد مال والے، ذو مالن بہت سے مرد مال والے، ذات جمالن جمال والی عورت، ذوات جمالن جمال والی دو عورتیں، ذوات جمالن جمال جمال یعنی خوبصورتی کے معنی، ذوات جمالن جمال والی بہت عورتیں۔ آبن آخن اور فامن جب ضمیر واحد متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالتوں میں یہ اس کا وہ ابی، اخی اور فمی بن جائے گا۔ ابی میرا باپ، ٹھیک ہے، تو جس کو اردو میں بگاڑ کے ابو کہتے ہیں، تو اصل میں لفظ ابو نہیں ہے، اصل میں لفظ ابی ہے، میرا باپ، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اخی ہے۔ اخی اردو میں بھی تقریباً صحیح معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بعض لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اخی، ٹھیک ہے، میرا بھائی۔ فمی منہ، میرا منہ، ایک اسم کی طرف دو یا زیادہ اسموں کو منسوب کرنا، ان میں سے پہلے کو تو حسب دستور مضاف الیہ سے پہلے، لیکن دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے، اور اس دوسرے اسم کے ساتھ ضمیر لگائیں گے جو مضاف الیہ کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ یہ آپ کو مثال سے سمجھ آئے گا۔ مثلاً آپ نے کہنا ہے وزیر کا گھر اور اس کا باغ، تو وزیر کے گھر کا ترجمہ ہوگا بیت الوزیر، ٹھیک ہے، وزیر کا گھر بیت الوزیر، اور اس کا باغ، ٹھیک ہے، و بستان کہتے ہیں باغ کو، و بستان ہو، اب ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو لفظ آ رہا ہے، جو اس دوسرا اسم منسوب ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگے گی جو کہ پہلے کی طرف منسوب ہوگی، یعنی ہو سے مراد وزیر ہی ہے، لیکن دوبارہ وزیر کا لفظ لانے کی بجائے اس کا اردو میں آ جاتا ہے اور عربی میں ہو آ جاتا ہے، بیت الوزیر و بستان ہو۔ اسی طرح اگر کہنا ہو امیروں کے گھر اور ان کے باغات، تو بیوت الامراء و بساتین ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر کہنا ہو کہ امیروں کے قلم اور ان کے باغات، تو قلم بیوت کی جگہ پہ قلم آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اقلام الامراء و بساتینہم، اسی طرح کوئی بھی آپ لفظ جو ہے نا وہ لگا کے، اور اس کے ساتھ اگر جمع ہے تو ضمیر جمع کی آئے گی، اور اگر واحد ہے تو ضمیر جو ہے وہ واحد کی آئے گی۔ تو اضافت کے ساتھ ضمیریں بھی اسی حساب سے آتی ہیں۔ جب اسم کو ضمیروں کی طرف مضاف کیا جائے تو یہ صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ اگر واحد کی ضمیر آ رہی ہے تو کتاب ہو، اس کی کتاب، قلم ہو، اس کا قلم، سیارت ہو، اس کی کار، ٹھیک ہے، ثیاب ہو، اس کا کپڑا۔ تو اسی طرح مختلف جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ ہو کی ضمیر واحد کے لیے آئے گی، اور مؤنث کے لیے کتابھا، اس عورت کی کتاب، قلمھا، اس عورت کا قلم، ٹھیک ہے، بستانھا، اس عورت کا باغ، بیتھا، اس عورت کا گھر، سیارتھا، اس عورت کی گاڑی، کار۔ اسی طرح کتابوں کا، کتابوں کا، تم ایک مرد کی کتاب،
قلموں کا، تم ایک مرد کا قلم، ایک مرد کا قلم، ٹھیک ہے، تم نہیں، ایک مرد کا قلم۔ بستانوں کا ایک مرد کا باغ، ٹھیک ہے، بیتوں کا ایک مرد کا گھر، کتابوں کی ایک عورت کی کتاب، قلموں کی ایک عورت کا قلم، بیتوں کی ایک عورت کا گھر، سیارتوں کی ایک عورت کی کار، کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، ابی میرا باپ، اخی میرا بھائی، بیتی میرا گھر، بستانی میرا باغ۔ اس طرح یہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے بھی یہی آئیں گے، ٹھیک ہے، کتابی قلم۔ تثنیہ کے لیے کتاب و ہما آئے گا، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ تثنیہ غائب کے لیے کتاب و ہما، کتاب و ہما، اور تثنیہ مخاطب کے لیے کتاب و کما، کتاب و کما، اور متکلم کے لیے کتاب و نا، کتاب و نا، اور جمع کے لیے غائب کے لیے کتاب و ہم، مردوں کے لیے کتاب و ہننا، عورتوں کے لیے۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی آپ صیغے کر رہے ہوتے ہیں تو جب عورتوں کے لیے غائب جمع کا صیغہ آتا ہے تو ہننا کا لفظ استعمال، اور مرد کے لیے ہم کا لفظ استعمال۔ یہ ذہن میں رکھیں گے تو تب ترجمہ جو ہے نا آپ کو آئے گا۔ ہم مردوں کے لیے، ہننا عورتوں کے لیے۔ اسی طرح کم مردوں کے لیے، کننا عورتوں کے لیے۔ کتاب و کم، تم سب مردوں کی کتاب، کتاب و کننا، تم سب عورتوں کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب، کتابنا۔ الف کے بعد جائے متکلم کو زبر اور ضمیر واحد غائب کو ہو پڑھیں، آسا یا میری لاٹھی، ٹھیک ہے، کہ اگر جائے متکلم ہو الف کے بعد آ رہی ہو تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ضمیر جو واحد غائب کی ہوگی وہ اگر الف کے بعد آ رہی ہے تو اس کو ہو پڑھنا ہے، عصا ہو اس کی لاٹھی، یادا یا میرے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اب یدئی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ الف کے بعد یہ آ رہی ہے، یادا یا میرے دونوں ہاتھ، آسا یا، یہ ایکسیپشن ٹو دی رولز ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اگر حروف جارہ کے ساتھ ضمیریں ملتی ہیں تو مجرور متصلہ بحرف کہلاتی ہیں، کہ ان کی گردانیں مثالوں سے آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ مثلاً آپ نے لام پہلے لگا دیا، ٹھیک ہے، تو لہو، ٹھیک ہے، اس ایک مرد کے لیے، ٹھیک ہے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لکا تمہارے لیے مرد کے لیے، لکی تم عورت کے لیے، لی میرے لیے، مرد اور عورت دونوں، لہما ان دو کے لیے، لاکما تم دو کے لیے، ٹھیک ہے، لنا ہم دو کے لیے یا ہم سب کے لیے، لہم، لہم جو ہے وہ ان سب مردوں کے لیے، لہنہ۔ اب دیکھیں ہم اور ہنہ، یہ آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، کہ جب بھی غائب جمع کا صیغہ ہوگا تو مردوں کے لیے جو ہے وہ ہم آئے گا، عورتوں کے لیے ہنہ آئے گا، مخاطب کا صیغہ ہوگا عورتوں مردوں کے لیے کم آئے گا، عورتوں کے لیے کنہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ساری ٹیبلز میں ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے۔ لکم تم سب مردوں کے لیے، لکنہ تم سب عورتوں کے لیے، لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے، ٹھیک ہے۔ اسی طور پر بے کے ساتھ اگر ملا کے بہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ لام کے ساتھ تو لہو پڑھتے ہیں لیکن بے کے ساتھ جو ہے نا وہ بہو نہیں پڑھیں گے، بہی پڑھیں گے، بہما بہم بی، ٹھیک ہے، اور من کے ساتھ ملا کے من ہو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
من ہو، من ہما، من ہم، منی، منا، ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ ملا کے علیہ پڑھیں، علیہما، علیہم، علیہ، علینا، ٹھیک ہے. اب جس طرح لی بنتا تھا لام کے ساتھ، تو اللہ کے ساتھ علیہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، کہ میری طرف. مثلا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو جب حضرت امام حسین بلاتے تھے تو کہتے تھے علیہ، علیہ، میری طرف آؤ، میری طرف، ٹھیک. الہ، ٹھیک ہے، کی طرف. الہ سے بنے گا الیہ، ٹھیک ہے. جس طرح اللہ سے علیہ عین سے بنے تھا، تو الہ الف والے سے الیہ، الیہما، الیہم، الیہ، الینا، ٹھیک ہے. یہ تھوڑے رول کی ایکسیپشنز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے رول ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ ان کو یاد رکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اگر لام کے نیچے زیر ہو تو یہ حرف جر ہوتا ہے. ضمیر واحد متکلم کے سوا باقی ضمیروں کے ساتھ لام زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی لکھا گیا. اور لی کو لیا بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے لکم، دینکم، والے یا دین، ٹھیک ہے. سورہ کافرون کی آخری آیت ہے کہ لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، والیہ دین، اور میرا دین، اور میرا والیہ دین، میرا دین میرے لیے، ٹھیک ہے. دینی لفظ تھا تو مختصر کر کے فکرے کو دین لکھتی ہے. تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین. ضمیر واحد متکلم من کے ساتھ لگے تو منی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور الہ اور اللہ کے ساتھ لگے تو الیہ اور علیہ، اور فی کے ساتھ فیہ پڑھنا چاہیے. ہم اور قم کے بعد جب کوئی اسم معرف باللام ہو تو ان دونوں کے میم کو ضمہ دے کر لام تعریف سے ملا کر پڑھو، جیسے لہم المالو، ولکم المالو، ٹھیک ہے. ہم اور قم جو ہے وہ اگر بعد میں الف لام والا لفظ آ رہا ہے تو اس کو جزم دے کے ملا کے پڑھیں. مرکب اضافی پہ اگر حرف ندا داخل ہو تو مضاف پر فتح پڑھتے ہیں. یہ آپ کو مثال سے رول سمجھ میں آئے گا. مثلا آپ نے کہنا ہے اے لوگوں کے سردار، یا سید الناس، اب دال کے اوپر فتح آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے. اب سید دو نہیں کہیں گے آپ، یا سید الناس، ٹھیک ہے. اگر آپ نے عبد الرحمن کو بلانا ہے تو کہنا ہے اے عبد الرحمن، تو اب دال کے اوپر زبر آئے گا، فتح آئے گا، یا عبد الرحمن، ٹھیک ہے. حروف ندا کئی ہیں جن میں سے یا زیادہ مستعمل ہے. جس اسم پر حرف ندا داخل ہو اسے منادا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یا کو تو کریں گے حرف ندا کہیں گے، اور جو مثلا عبد جو ہے یا سید جو یہاں پہ ہے اس کو منادا کہیں گے. منادا مفرد غیر مضاف ہو تو اس کے آخر میں ضمہ پڑھنا چاہیے، کہ اگر ایک یعنی لفظ و منادا تو یا زیدو، یا راجلو، اور مضاف ہو تو فتح پڑھو، جیسا کہ یا سید الناس. یعنی اگر جو منادہ ہے وہ کسی کمبینیشن میں آ رہا ہے، مرکب اضافی میں آ رہا ہے، تو پھر فتح پڑھیں گے. اور اگر اکیلا آ رہا ہے تو پھر اس کو ضمہ دے کے پڑھیں گے. منادہ معرف باللام ہو تو ایہا یا ایتہا ساتھ ملا لیں، جیسے یا ایہا الرجلو، کیونکہ الرجل الف لام کے ساتھ ہے. یا ایتہا الابنۃ، اے لڑکی، ٹھیک ہے.
تو اگر یا کبھی یا ان کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایھا الرجل یا ایتھا سیدہ، یعنی اس کے حرف ندا کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ کچھ آپ کی ووکیبلری کے لیے الفاظ ہیں کہ یہ آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ انا بے شک، خاتن داماد، درہم، درہم چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے، ذہباً سونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاندی کو عربی میں فضہ کہتے ہیں اور سونے کو ذہب کہتے ہیں۔ رشید ٹھیک سمجھ والا، سن دانت، قبیلۃ قبیلہ، لسان زبان یا بولی، ممات موت یا مرنا، واسخ میلہ، بنو ہاشم عرب کا ایک قبیلہ ہے، خلف پیچھے، دینار اشرفی، جمع اس کی دنانیر ہے، راجع لوٹنا، ساعت گھنٹہ، سحر سسرال۔ تو قرآن نے دو نعمتیں بیان کی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دو خاندان دیتا ہے، ایک اپنا اس کا میکے کا خاندان اور ایک سحر سسرال۔ تو سحر کے بارے میں باقاعدہ قرآن میں آیت آئی ہے کہ سسرال بھی آپ کا اسی طرح کا خاندان ہوتا ہے جس طرح میکے آپ کا خاندان۔ اندہ یہ لفظ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے پاس، ماہیا زندگی جینا، نوسکن عبادت یا قربانی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں کہ ان کے اعراب آپ نے خصوصی طور پہ دیکھنے ہیں کہ کیا چینجز ہیں، وہی جو چینجز اوپر بتا دی گئی ہیں وہی چینجز ان میں وہ آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ نوٹ کریں کہ مثلاً یا والد و حل اسم کا، ٹھیک ہے، تو حل اسم کا کی ضمیر ہے جو آئی ہے جو ہے نا، لا بل اسمی، اب اسمی جو ہے نا، تو اس طرح جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے رول پہلے آ گئے، یہ ان کی ایگزامپلس جو ہے نا جو یہاں پہ وہ رکھی گئی۔ پھر یہ اردو میں کچھ فقرات ہیں، ان کو آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، ایکسرسائز کے طور پہ ٹرائی کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، تھوڑا سا مختصر سا رکھا ہے کیونکہ ہماری مین چیز تو وہ صرف کبیر چل رہی ہے، وہ انشاءاللہ تھرسڈے کی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔